بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، آج 31 اگست 2021 ہے، جو کہ امریکہ کی مکمل فوجوں کی واپسی کا آخری دن گنا جا رہا ہے۔ صدر امریکہ بائیڈن نے یہ اعلان کیا جب 2001 میں طالبان کے داخلے کے وقت مقامی ایئرپورٹ کا امریکی فوجیوں نے سیکورٹی کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا، یوں وہ سب واپس چلے جائیں گے۔ اس طرح 20 سال کی طویل خون ریزی قتل و غارت کا سامنا کرنے کے بعد واپس ملک امارات اسلامی کا وہ نظام بحال ہو جائے گا جو امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے فوجی مداخلت کے ذریعے افغان طالبان سے چھین لیا تھا۔ دوستو، یوں چند روز پہلے کابل ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے اور اپنے تحفظ کے لیے روانگی کے منتظر ملکی و غیر ملکی باشندوں کا ایک ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردی کی جو چونکا دینے والے واقعات رونما ہیں اور جن کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی، اس کے پیش نظر دنیا میں بے چینی پائی جاتی ہے اور بے یقینی سے طالبان کی قیادت کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس نئی صورتحال سے کس طرح نپٹتے ہیں۔ اور دوستو، یوں امریکہ کا دعویٰ ہے وہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں داعش اور القاعدہ کو ختم کرنے آئے تھے۔ اب جب کہ اس نے ان دونوں اور ان کے سربراہوں کو مثلاً اسامہ بن لادن، ابو بکر بغدادی کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو اسے یہاں مزید رہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ واپس جا رہے ہیں۔ یوں دوستو، داعش خراسان نے کابل ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا خودکش حملہ کر کے 1.5 درجن امریکن فوجیوں کو اور 5 درجن طالبان سمیت تقریباً 180 افراد کو جان سے مار کر امریکی دعوے کی دھچکیاں اڑا دیں، اور اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے وہ اپنے فوجیوں کا بدلہ لے گا، اور یوں اس نے اس مسقط کے لیے ڈرون حملے کیے جس میں داعش کے ایک اہم لیڈر کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اس کے جواب میں کابل ایئرپورٹ پر داعش نے راکٹ برسا کر اپنی موجودگی کا ثبوت دیا۔ دوستو، باخبر ذرائع سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ داعش خراسان نے طالبان سے باقاعدہ لڑائی کی تیاری پکڑ لی ہے اور خدشہ ہے خودکش دھماکوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف میرے عزیز دوستو، پنج شیر میں احمد مسعود گروپ کے طالبان کے مفاہمتی بات چیت کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہاں بھی تیز و تن جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں بدھ کو کابل ایئرپورٹ کے سیکورٹی کے فرائض سنبھالنے کے بعد طالبان قیادت کے لیے ایک آزمائش کا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اس میں جس تحمل، تدبر، معاملہ فہمی سے طالبان لیڈر معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہیں، اس سے بس عزیز دوستو امید ہی کی جا سکتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ طالبان کے ذرائع نے امریکہ کو بھی مطمئن کر دیا کہ 31 اگست کے بعد اسے افغانستان پر ڈرون حملوں کا حق حاصل نہیں۔ ادھر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق
پاکستانی طالبان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ انہیں افغانستان سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی نہیں اجازت۔ اس حوالے سے ایک نظام بنایا جائے گا جس کے تحت ٹی ٹی پی کی دہشت گردی ناممکن بنا دی جائے گی، اور ترجمان طالبان کے اور دوسرے افغان لیڈروں نے بھی بھارت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ افغانستان میں مداخلت بند کرے، اور بھارت عملی طور پر اب افغانستان سے بے دخل ہوا، اور پھر بھی اس کی کوشش ہے کہ ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم بنانے اور خانہ جنگی میں بدل دینے اور اہم مقامات کے بم دھماکے کرانے اور دہشت گردی کرانے میں اپنی اسکیمیں لڑا رہا ہے۔ ادھر پاکستان، روس، چین، ترکی اور بعض دوسرے اسلامی ممالک کے علاوہ اقوام متحدہ نے بھی نئی افغان حکومت کی ہر طرح سے مدد کے لیے عالمی برادری سے اپیل کی، جو طالبان کو عالمی تنہائی سے نکالنے کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور بہترین کوشش ہے۔ طالبان کی قیادت نے گزشتہ دور میں شریعت کے خلاف چلنے والے کو دائرے میں رہتے ہوئے اس مرتبہ اپنی نئی حکمت عملی اور پالیسیوں میں کافی حد تک نرم مزاجی پیدا کی، اور دنیا کو وہ ساتھ لینے میں مصروف ہے تاکہ کسی بھی ملک کی خانہ جنگی کے ذریعے مشکلات دور ہوں۔ دوستو، یہ آج ہمارا آپ کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے جو 1 ستمبر 2021 کو طالبان کا اصل امتحان شروع ہوگا۔ یہ دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، طالبان اس امتحان میں کامیاب بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، اور تیل کی دھار دیکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کریں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ خاص کار کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔